بسم اللہ الرحمن الرحیم إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. دمبے کی اب بھیڑیں تھی یا بہرحال یہاں اس کا نعجہ دمبے کو کہتے ہیں. دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. یہ کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کرو اور گفتگو میں بھی مجھ پر سختی کرتا ہے، یعنی مجھے پریشر میں کرتا ہے، یعنی تیز ہے بات کرنے میں، دلیل اللہ نے. داؤد کہنے لگے یہ جو تیری ایک دمبی کو بھی اپنی دمبیوں میں ملانے کا سوال کرتا ہے یہ یقیناً تجھ پہ ظلم کر رہا ہے. اور اکثر جو شریک ہوتے ہیں کاروبار میں ایک دوسرے پر یہ زیادتی کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان رکھتے ہیں اور نیک اعمال بجا لاتے ہیں، اور ایسے لوگ تو بڑے قلیل ہوتے ہیں. پھر داؤد کو خیال آیا کہ ہم نے یعنی اللہ نے انہیں آزمایا ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور عاجزی کرتے ہوئے جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا. لفظ خر راکعا، یہ خر جب چھت گرتی ہے، کوئی دیوار گرتی ہے آواز کے ساتھ، اسے کہتے ہیں. یہ قرآن نے لفظ استعمال کیا، خر علیہم السقف، دھڑام سے چھت ان پر آ گئی. اور یہ اللہ نے بتایا کہ جب اللہ کی آیات مومنوں کے سامنے مثلا پڑھی جاتی ہے تو ان کی ایک نشانی یہ کہ وہ دھڑام سے خدا کے سامنے روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں. خداوند عالم یہ سب توفیقات ہم سب کو عطا فرمائے انشاءاللہ. پس ہم نے ان کی اس بات کو معاف کر دیا اور یقیناً ہمارے نزدیک ان کے لیے تقرب اور بہترین پلٹنے کی جگہ ہے. یعنی وہ بڑے بڑے مقرب بندے تھے اور جو مقام ان کے لیے ہمارے پاس ہے وہ بھی بڑا بہترین ہے. اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، پس لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش کی پیروی نہ کرنا، وہ آپ کو اللہ کے راہ سے گمراہ کر دے گی، ہٹا دے گی. جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں یعنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے یوم حساب فراموش کرنے کے سبب سخت عذاب ہوگا. یقیناً سخت عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے خواہش نفس کو دیکھا، اپنی پارٹی کو دیکھا، پیسے کو دیکھ لیا، تعلقات کو دیکھ لیا، دوستیوں کو دیکھ لیا، یوم حساب کو بھول گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے بڑا سخت اس دن عذاب ہوگا. اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بے مقصد پیدا نہیں کیا. یہ کافروں کا گمان ہے، ایسے کافروں کے لیے آتش جہنم کا عذاب ہے. کیا ہم ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح بنا دیں گے، قرار دے دیں گے؟ یعنی دونوں کا نتیجہ ایک جیسا ہوگا، دونوں اکٹھے ہو جائیں گے. یہ دو بنیادی باتیں ہیں جن کی طرف قرآن اشارہ فرما رہا ہے. یعنی کہہ رہا ہے کہ اے داؤد، آپ اللہ کے خلیفہ ہیں اور اللہ عدل کرنے والا ہے. آپ نے زمین میں فیصلوں میں عدل اور انصاف کرنا. اور پھر خدا فرما رہا ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو جو ایسا نہیں کریں گے، خواہشات نفس کے پیچھے چلیں گے، ان کے لیے یوم حساب ہے. اور یہ یوم حساب کیا ہے؟
یعنی جس کے تم خلیفہ ہو وہ خود عادل ہے، جب وہ عادل ہے تو وہ بھی پھر عادل کرنے والا ہے۔ اگر وہ تمہیں زندگیاں گزارنے کے لیے چھوڑ دے، جو کچھ اس کی اطاعت کرے، کچھ لوگ اس کی نافرمانیاں کریں، اس کو یاد ہی نہ کریں، اس کو بھلا دیں، ان کو چھوڑ دے گا، ان کے درمیان انصاف نہیں کرے گا، کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ پہلی بات کہ اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا آسمان و زمین کو۔ کافر ہے وہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بے مقصد آئے اور یہ کائنات بے مقصد بنی۔ قرآن انہیں کافر کیا ہے اور کہہ رہے کہ ایسے کافروں کا ان کے لیے عذاب جہنم اللہ نے رکھا۔ دوسری بات کہ اللہ کا انصاف کا تقاضا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی بات مانی ان کو اجر دے، اور جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی ان سے پرسش کرے، ان کو عذاب دے۔ اس کی طرف اللہ سوالیہ انداز میں کہہ رہے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو یعنی یہ کائنات بےہودہ پیدا کی گئی ہے، اس سے کنیکٹڈ ہے، کیا ہم ایمان لانے والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو اس طرح بنا دیں گے جس طرح زمین میں فساد کرنے والے تھے؟ پھر فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا بچتے رہے خدا کی نافرمانیوں سے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فاسقوں اور فاجروں کا انجام ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم ایسا نہیں یہ کہنا چاہ رہا قرآن، یہ ہم نے آسمان و زمین برحق خلق کیے، تمہاری آزمائش ہے، اور اے داؤد میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میرے خلیفہ ہیں، آپ بھی انصاف کریں، ان قریب قیامت کے دن میں بھی انصاف کروں، اور یہ دونوں کو میں برابر جگہ نہیں دوں گا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔